دیکھ رہے ہیں ابھی میری ٹیم آپ کو دکھائے گی، یہ میری کتاب کے اندر موجود ہے، جو میری نقوش کی کتاب ہے، انشاءاللہ اس کو ہم عید کے بعد مرتب کریں گے، پوری مجلد کریں گے، پوری شائع کریں گے۔ اس میں تمام باب ہیں، چوری کے، جنات کے، بغض کے، عداوت کے، یہ سارے محبت کے اعمال اس کے اندر میری کوئی یہ 20 سال پرانی کتاب ہے، انشاءاللہ اس کو ہم درست کر کے لائیں گے۔ آپ یہ جو نقوش دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ 3 نقش آپ کو دیے جائیں گے، اور تینوں نقش جو ہے بڑے زبردست اور انتہائی مجرب اور آزمودہ ہیں۔ اور کچھ آیتیں آپ کو دکھائی جا رہی ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، اگلی چلائیں۔ یہ نقش ہو گیا عداوت کا تعویذ۔ آیت دوسری، یا قہار تقہرت بالقہر والقہر فی قہرک یقر، یا قہر تقہرت بالقہر والقہر فی قہرک یا قہار، زبردست۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ہم سب سے پہلے وَأَلْقَيْنَا والے سے شروع کریں گے، اس عمل سے ہم شروع کریں گے، اور تیسرا نقش بھی دیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ 3 نقشے، 3 عمل ہے۔ جو شاگرد دیکھ رہے ہیں وہ خوش نصیب ہے، جو نہیں دیکھ رہے وہ محروم ہے۔ گروپوں میں بار بار کہ 1 سالہ جو عملیات کورس کر رہے ہیں ان کو کہا کہ یہ آپ کی تربیتی کلاس ہے، مگر وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس بیزی اتنے ہیں جناب، مصروف اتنے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم فری ہیں، ہمارے پاس بالکل ٹائم ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو مہربانی ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت دے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیکھیں، بغض کے اعمال کرنے کے لیے، جس طرح آپ کو روحانیت کے اعمال کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح بغض کے اعمال، عداوت کے اعمال کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پانی کے گلاس، کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح آپ روحانی عمل کرنے میں عطر، خوشبو، وقت، ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، ساعت کا خیال کرتے ہیں، دن کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح یہ میں شارٹ کورس میں دے رہا ہوں، صرف 3 دن کے عمل دوں گا آپ کو، صرف 3 دن کے، چاہے تو آپ رمضان کے بعد کر لیں، چاہے رمضان میں کر لیں، یہ جب آپ کو زندگی میں موقع ملے آپ کر لیں، انتہائی مجرب ہو جائیں گے اور آپ خود یہ عمل کام میں لا سکیں گے۔ تو اسی طرح ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو بغض کے اعمال کیے جاتے ہیں، چاہے کسی مریض کے لیے کریں یا عمل کریں، آپ وظیفہ کریں، یہ کرنے کے لیے عروج ماہ کی ضرورت نہیں ہوتی، زوال ماہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی مہینے کا آخری اینڈ جو چل رہا ہو۔ اور اس میں جو دن چاہیے ہوتے ہیں وہ ایسے دن چاہیے ہوتے ہیں شروع کرنے کے لیے جس کی پہلی ساعت نحس ہو، یا جلالی کے لیے آپ زحل کی ساتھ ہو، مثلا زحل کی ساتھ۔ اب کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ وہ القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، اس کا عامل بن جائے، تو اس کا 3 دن کا عمل کر لے وہ، اور 3 دن کا عمل کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے عمل میں لے کر آئے۔ میں استعمال بھی بتا دوں گا، پھر اس کو اپنے عمل میں لے کر آئے۔ جن کے بھی عداوت کرانی ہے، بڑا زبردست کام کرے گا، بڑا تیز کام کرے گا۔ 3 دن کا اس کا عمل کیا ہے کہ آپ نے مہینے کی آخری منگل، بدھ اور جمعرات کو قبرستان میں یا ویرانے میں یا مسجد کے صحن میں یا دھوپ میں یا نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بغیر بسم اللہ کے، بغیر درود شریف کے 3300 مرتبہ، 3300 تینوں دن 3300 ٹائمز اس آیت کو پڑھ لیں گے، آپ اس کے صاحب ورد ہو جائیں گے۔ پھر آپ اس سے کام کرنا چاہیں گے تو آپ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ کتنا ایزی ہے؟ عمل کرتے وقت قبرستان، ویرانہ یا ایسا درخت جو کانٹے دار درخت ہو اس کے نیچے بیٹھنا ہے، اور منگل کا دن ہو، زحل کی ساتھ میں آپ شروع کریں۔ آخری منگل، بدھ اور جمعرات، آخری منگل، بدھ، جمعرات، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، 3 دن میں 3300 یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب اس عمل کو اپنے جاری رکھنے کے لیے ڈیلی آپ 101 مرتبہ ورد میں رکھیں۔ اب یہ آپ کا عمل ہو گیا۔ اب اس سے آپ عداوت کے عمل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی 2 شخصوں میں اگر عداوت کرانی ہو، سب سے بہترین اور آسان اور مجرب عمل کیا ہے اس کا؟
آپ ان کے نام کے عدد لیں، ان کی ماں کے نام کے عدد لیں، دونوں کے طالب اور مطلوب جن کے بیچ میں کرانی ہے، دونوں کے ماں کے عدد نام کے عدد لے کر جمع کر لیں۔ جمع کرنے کے بعد آپ اس آیت کو ان کے نام کے عدد کو جمع کرتے جائیں۔ جمع کرنے کے بعد جو عدد بچے، جو کلکولیٹ کرنے کے بعد عدد آیا، جمع کرنے کے بعد اتنی تعداد میں صرف 3 دن تک، آخری منگل بدھ جمعرات، اسی آیت کو اتنی ہی تعداد میں پڑھ کر کالی مرچوں پر 41 کالی مرچیں لے لیں، 21 لے لیں، تھوڑی لونگ لے لیں اور تھوڑی سی قبرستان یا ویرانے کی مٹی لے لیں۔ لونگ، کالی مرچ، ویرانی مٹی لے لی، قبرستان کی مٹی لے لی، یا اگر جن کے بیچ میں عداوت کرانی ان کے قدموں کے نیچے سے اگر کوئی مٹی مل جائے تو وہ لے لیں آپ، اس پر پڑھ کر روز دم کریں اور آگ میں جلاتے رہیں، اپنے سامنے جلائیں خود آگ میں، یا پھر پرانی قبر کے پاس پڑھ کر دم کریں، اس قبر پہ پھینک دو اور نیت یہ رکھیں کہ ان دونوں میں عداوت ہو، غصے سے، جلال سے، پڑھتے وقت اپنے منہ میں کالی مرچیں چبا لیں، ترش ہو جائیں آپ بھی۔ تو آپ دیکھیں 3 دن کے اندر یا 11 دن کے اندر، اگر زیادہ سخت جادو کے ذریعے سے اگر کسی نے جکڑا ہوا ہوگا کسی کو تو آپ کو 21 دن بھی لگ سکتے ہیں، اور کوئی اپنی مرضی سے اگر گیا ہوا ہوگا تو یہ 3 دن میں کام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک لیمن لے لیں، اس پر خیالی تصویر بنا کر جن کے بیچ میں عداوت ڈالنی ہے ان کا نام لکھیں۔ نام لکھنے کے بعد 4 عدد سوئیاں لے لیں، اور جو ان کے نام کا کیلکولیشن نکلا ہے اتنی تعداد میں چاروں سوئیوں پر پڑھ کر دم کریں، اور دم کرنے کے بعد چاروں سوئی جو آپ نے خیالی تصویر بنائی ہے، ایک گویا کہ آپ پیٹ میں ڈال رہے ہیں، ایک سر میں ڈال رہے ہیں، ایک گلے سے نکال دیں، اور آپ یعنی چاروں سوئیاں اس میں لگا دیں، اس کو کالے کلر کے کپڑے میں لپیٹ کر کانٹے دار درخت کے ساتھ باندھ دیں، اور روزانہ اتنی تعداد میں اس آیت کو پڑھیں۔ یہ میرا آزمودہ اور مجرب عمل ہے، میں نے کیا ہے لوگوں کے لیے اور ایسا ہوا ہے۔ وہ ختم ہو گیا، ختم ہو جائے گا بالکل فوراً سے پہلے ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے جادو کر کے یہ کیا ہوا ہے کہ کسی کو جادو کر کے کنٹرول کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کے جادو کی کاٹ بھی کریں گے اور ساتھ میں عداوت کا عمل بھی کرتے رہیں گے۔ اب یہ کہ جتنا گڑ ڈالو میٹھا، جو اب آپ اپنے تجربے سے کر سکتے ہیں، شانے کی ہڈی لے لیں۔ شانے کی ہڈی جو بکرے کی ہوتی ہے، جس کو کسائی لوگ توڑ کر پھینک دیتے ہیں، اس پر جادو بڑا چلتا ہے، وہ ہڈی لے کر اس پر 9 کا نقش بنا لیں آتشی چال سے، ارد گرد یہ آیت لکھ دیں، صاف ہونی چاہیے ہڈی، اور ان کے نام کے عدد کے مطابق آیت پڑھ کر دم کر دیں، اور اس ہڈی کو قبرستان میں پرانی قبر کے پاس دبا دیں، اور قبر کے پاس بھی بیٹھ کر ان کے نام کے عدد کے مطابق آیت پڑھ کے دم کر دیں۔ 3 دن ایسا کرے، ختم کہانی۔ یہ اس کا عمل آپ اسی طرح استعمال میں۔ دوسرا عمل ہے یا قہار تقہرت بالقہر والقہر فی قہری کا یا قہار۔ یہ اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یا قہار تقہرت بالقہر والقہر فی قہری کا یا قہار۔ یہ بڑی زبردست عظیمت ہے، اس کا نقش بھی ہم نے بنایا ہوا ہے، نقش چلانا ہے، اس کا نقش بھی ہم نے بنایا ہوا ہے زبردست قسم کا۔ اس کا اگر کوئی شخص عمل کرنا چاہے، اس میں یا قہارو سے یہ عظیمت ہے، یا قہار تقہرت بالقہر والقہر فی قہری کا یا قہار۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جلالی اسم ہے، یا قہارو بغیر اجازت کے پڑھنا بھی نہیں چاہیے، عداوت کے لیے بڑا زبردست کام کرتا ہے۔ اس کا بھی عمل آپ 3 دن کا اسی طرح آخری منگل بدھ جمعرات کو آپ ویرانے میں، قبرستان میں یا مسجد کے صحن میں گھر میں بیٹھ کے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جلالی عمل ہے۔ جب جلالی عمل، یہ نہیں ہے اس کا نقش دوسرا چلائے، یہ جلالی عمل ہے۔ جب آپ جلالی عمل کرتے نا تو گھر میں بیٹھ کے نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ آپ کی کیفیت میں بھی جلال آئے گا، آپ کی کیفیت میں غصہ آئے گا، آپ کا بھی لڑنے کو دل کرے گا۔ تو آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ اس لیے گھر میں بیٹھ کر بزرگوں نے کہا کہ نہیں کرتے۔ پھر یہ اعمال انسان کے اندر سختی لاتے ہیں، ہاں دل بھی سخت ہو جاتا ہے انسان کا، سیدھی سی بات۔ میں اس لیے ایسے کام بہت کم لیتا ہوں، کئی بہت ذرا شرعی مسئلہ نظر آ رہا ہو اور بہت زیادہ کوئی پھنس گیا ہو تو پھر بندہ کرتا ہے ان کے لیے اور کرواتا ہے، تو پھر سمجھ میں بھی آتا ہے کہ چلو یار ایک یہ نقش آ گیا یا قہارو کا۔ یہ بڑا زبردست نقش ہے۔ اس نقش کو میں نے ایک بار نہیں کئی بار استعمال کیا ہے، سینکڑوں بار تو نہیں بولوں گا، کئی بار استعمال کیا ہے۔ تو یا قہر تقہرت بالقہر والقہر کا فی قہری کا یا قہر، یہ جادو کو بھی کاٹنے میں بھی یہ عظیمت بڑی زبردست ہے۔ جنات کو جلانے میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میری کیفیت بھی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بڑی زبردست ہے۔
سفلی عمل کو کاٹنے میں، جادو کاٹنے میں، کالا جادو کاٹنے میں، اگور کاٹنے میں، جنات کو، چڑیلوں کو، زبردست عمل ہے یہ، جلالی عمل ہے نا، زبردست عمل ہے، آگ یعنی گولے کی طرح جا کے لگتا ہے، ایسا ہوتا ہے یہ۔ تو اس کا عمل، شارٹ عمل وہی 3 دن کا ہے، آخری منگل بدھ جمعرات کو 3300 مرتبہ پڑھا جائے۔ اس کے پڑھتے وقت یہ کیا جائے کہ کالے کلر کا لباس پہن لیا جائے، تھوڑی کالی مرچیں اپنے پاس رکھی جائے، پڑھتے رہے اور منہ میں چباتے رہے، پڑھتے رہے اور چباتے رہے، اس طرح کر کے اس عمل کو پورا کر لیں، اور پھر ورد میں اس عزیمت کو روزانہ 41 بار رکھیں تاکہ عمل آپ کا جاری رہے۔ اب آپ اس کو جادو کے کاٹنے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی میرے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں بالخصوص، وہ اس کو اگر کریں، جو جنات کا کام کرتے ہیں، حمزات کا کام کرتے ہیں، حاضری والے جنات کا کام کرتے ہیں، جادو کاٹنے کا کام کرتے ہیں، اگر ہنڈیاں اتارتے ہیں تو آپ اس عزیمت سے ہنڈیاں بھی اتار سکتے ہیں۔ یہ ایسی زبردست عزیمت ہے، تو اس کو آپ بھی عمل میں اسی طرح جو 3 طریقے بتائے میں نے آپ لا سکتے ہیں۔ اور اس کا جو نقش ہے، یہ نقش آپ لکھیں، لگائیے گا نقش بھائی، یہ نقش لکھ کر آپ جو ہے جس کی عداوت کروانی ہو اس نقش کو لکھیں گے، لکھنے کے بعد ان کے بھی نام لکھیں گے، البغض والعداوت، ان کے نام کے عدد کے مطابق جو آپ نے جمع کر لیے ہیں اس عزیمت کو پڑھ کر دم کریں گے۔ منگل کے دن کریں گے، آخری منگل کو قبرستان میں جا کر لگائیں وہ نقش نا، یہ نقش نہیں ہے جو آپ نے لگایا، یا قہارو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا لفظ، قبرستان میں بیٹھ کر آپ اس نقش کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں قبر کے پاس دبا دیں، الٹے ہاتھ کی طرف، اور باقاعدہ کہہ کر آئیں کہ ان کے درمیان عداوت ہونی چاہیے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عداوت ہوگی۔ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ جس عزیمت کی بات کروں وہی عزیمت اسٹاپ کر کے رکھے نا، وہی نقش اسٹاپ کر کے رکھے۔ اگلا ایک نقش ہے وہ لائیں، پھر لگا دیا، یہ نہیں ہے نا بھائی، یہ والا نقش ہے لکھا ہوا یا قارو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ ہفتہ یا منگوار کو نقوش تیار کر کے جہاں جدائی کروانا ہو دونوں کا پہنا ہوا کپڑا، یہ اس کا زبردست عمل کا طریقہ لکھا ہوا، پہنا ہوا کپڑا لے لیں، لے کر تینوں نقوش جدا جدا، 3 عدد نقوش جدا جدا اس کپڑے پہ لپیٹ کر ایک کو طرفین کے گزرگاہ میں دفن کر دیں، دوسرے کو چوراہے میں اور تیسرے کو ویران مکان میں دفن کریں، جدائی ہوگی۔ یہ اس نقش کا استعمال ہے۔ اگر آپ اس کے عامل ہیں، ابھی یہی نقش رہے گا اسکرین پر، اس نقش کو آپ نے لکھنا ہے، لکھنے کے بعد یا قہر تقاہرت بالقہر والقہر فی قہرک یا قہر، اس عزیمت کو ان کے نام کے عدد کے مطابق پڑھ کر اس نقش پر دم کر لیں، کالے کلر کے کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں منگل کے دن جا کر، منگل کے دن یہ کام کرنا ہے، اور قبر کے الٹے ہاتھ کی طرف تھوڑی سی جگہ کھود کر دفنا دیں، اور یہ کہہ دیں کہ ان کے درمیان عداوت ہو۔ 3 دن تک اسی قبر پہ جا کر اس عزیمت کو پڑھتے رہے ان کے نام کے عدد کے مطابق۔ 3 دن کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، ایسی عداوت ہوگی کہ دوبارہ کوئی بیچ میں آئے گا ہی نہیں۔ اور اگر ان کو جادو کے ذریعے سے انہوں نے غلط تعلقات بنائے ہوں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس عزیمت کی یہ بڑی برکت ہے۔ اور اگر آپ ممکن ہو کسی مریض کو جو ایسی جن کے درمیان عداوت کروانا مقصود ہو، تو نمک کے اوپر اس کے نام کے عدد کے مطابق پڑھ کر آپ دے دیں کہ یہ نمک اس کو استعمال کرایا جائے کھانے میں، تو بڑی جلدی عداوت ہوتی ہے۔ اور اس عمل سے دنیا سے بھی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے،
دنیا سے نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب کوئی شخص اگر بری عادتوں میں نشہ کر رہا ہے، شراب کے نشے میں ہے، زنا کی عادت کا شکار ہے، تو آپ اس عزیمت کے ذریعے سے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کو پانی پڑھ کے دے دیں، یہ نقش لکھ کر دے دیں، نیت یہ رکھیں کہ اس کی یہ بری عادت چھوٹے۔ ہمارا کام ہے بری عادت چھڑوانا، بری صحبت ختم کروانا۔ آپ یہ نقش پینے کے لیے دے دیں اس کو، اور یہ آیت نمک پر پڑھ کر پانی پر دم کر کے دے دیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بری عادت چھٹ جائے گی۔ پہننے کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں اگر کوئی بری عادت کا شکار ہو۔ اور جو دو شخصوں میں عداوت کرانی ہو تو قبرستان میں دفن کرا دے، یا دوسرا طریقہ اس نقش کا اس پر لکھا ہوا ہے، عام اجازت ہے، اس کے مطابق بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو لونگ ہے، کالی مرچ ہے، قبرستان کی مٹی، اگر زیادہ سخت مسئلہ ہے تو 4 جگہوں کی آپ مٹی لے لیں۔ قبرستان کی مٹی لیں، ویرانے کی مٹی لیں، چورائی کی مٹی لیں، اور جس شخص کے درمیان عداوت کرانی ہے دونوں میں سے کسی ایک کے قدموں کے نیچے کی مٹی لے لیں۔ ان کے نام کے عدد کے مطابق پڑھ کر 4 مقامات پر اس مٹی کو پھینک دیں۔ دن منگل کا ہی ہوگا، آخری منگل پھینک دیں 4 مقام پر تھوڑی تھوڑی، اور 3 دن تک اس آیت کا ورد کریں قبرستان میں یا ویرانے میں بیٹھ کر، یا ان کے گھر کی طرف رخ کر کے، یا ان کے گھر کے پاس بیٹھ کر اگر پڑھ سکتے ہو تو پاس بیٹھ کر پڑھیں۔ بڑا زبردست کام ہو جائے گا، عداوت ہو جائے گی۔ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بری صحبت ختم کرانا ہے، برے تعلقات کو ختم کرنا ہے۔ اگر 2 مسلمانوں میں آپ عداوت کرائیں گے تو آپ رجت میں اور اللہ کے قہر کا شکار ہوں گے، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اسی طرح آپ اس عزیمت کو بہت سارے استعمال میں آپ لا سکتے ہیں 3 دن کا صرف عمل کر کے۔ تیسرا جو عمل ہے وہ ہے بینہما برزخ لا یبغیان۔ ابھی پوسٹ میں آپ کو دکھایا جائے گا۔ سورہ رحمان کی یہ بڑی زبردست آیت ہے، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، بینہما برزخ لا یبغیان۔ اگر کوئی شخص بری عادت کا شکار ہو، بری صحبت کا شکار ہو، تو یہ آیت کم سے کم 111 مرتبہ پڑھ کر اگر روزانہ پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو اس کی بری صحبت، بری عادت ختم ہو جائے۔ مثلا کوئی گالیاں دیتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑتا ہے، تو یہ اس کی بری عادت ہوئی نا۔ گھر میں توڑ تاڑ کرتا ہے، گھر میں خرچہ نہیں دیتا، کسی برے شخص کی صحبت میں پھنس کر اپنے گھر میں تنگی پیدا کرتا ہے، تو یہ آیت پڑھ کر لکھ کر آپ زعفران سے یا زردے کے رنگ سے لکھ کر پلائیں، پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، یہ اس کی بری عادتیں چھڑانا ہو گئی۔ میں الحمدللہ آپ کو پوزیٹیو چیز سکھا رہا ہوں، کوئی ناظرین میں پریشان نہیں ہو۔ میں نے اپنے معاشرے میں اچھے کام کے لیے کرنا ہے، برے کام کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے ایمان سے اٹھا لے کہ جب ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا نقصان سوچیں۔ تو اب اس کا عمل کیسے کرنا ہے؟ اس آیت کا عمل جو ہے 3 دن جو ہے مہینے کے آخری 3 دن اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کو 5000 بار پڑھنا پڑے گا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، بینہما برزخ لا یبغیان، 5000 5000 5000 5000 ٹائمز، منگل بدھ جمعرات، منگل بدھ جمعرات۔ اس لیے سے آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ ایسی انرجی اور قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ مسلمانوں کو بری صحبت سے بچا سکیں، یا جو مسلمان بری صحبت میں پڑ چکے ہیں ان کے درمیان اس چیز کو ختم کر سکیں۔ تو آپ نے 15,000 بار 3 دن میں پڑھنا ہے۔ آپ اس کے صاحب ورد ہو جائیں گے، یعنی اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اب آپ اس کو اسی طرح استعمال میں لا سکتے ہیں، نمک پر دم کر کے دے سکتے ہیں، گڑ پر دم کر کے دے سکتے ہیں، پانی پر دم کر کے دے سکتے ہیں، کالی مرچ پر دم کر کے دے سکتے ہیں کہ ان کو کھلائی جائے، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لکھ کر دے سکتے ہیں، یہ بھی زبردست ہے۔ اب اگر آپ خود اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہی طریقے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ تعویذ بنا لیں، عداوت کا کوئی بھی تعویذ بنا کر اس آیت کو پڑھ کر دم کر کے اس کو قبرستان میں دفنائیں یا پلائیں۔ یہ 3 عمل میں نے آپ کو دیے ہیں، اس کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم تعویذات کی طرف بڑھتے ہیں 1 بائی 1۔ ایک تعویذ کا تو میں نے آپ کو سمجھا دیا، دوسرا تعویذ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں، اسکرین پر آپ دیکھیں توجہ کے ساتھ، پھر آپ کی فون کالز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ اپنا فنڈ تاریخیہ روحانی سینٹر کو ضرور جمع کرائیں، اور کل رقیہ آن لائن میں بھی شامل ہوں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو خوشخبری بھی سناتے ہیں الحمدللہ۔ یہ آپ نقش جو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ نقش آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ طلسمات کا نقش ہے، اور اس میں کچھ آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔
اور کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح اس نقش کو بنانا ہے ساعت نحس میں، یعنی زحل کی ساعت میں اس نقش کو آپ لکھیں گے، اور لکھنے کے بعد طالب اور مطلوب جن کے درمیان فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں کا نام نیچے لکھ کر جو طریقہ کار اس نقش کا لکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق آپ کر کے استعمال میں لا سکتے ہیں. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. دوسرا نقش دکھائیں. یہ نقش انتہائی زبردست نقش ہے، یہ میری اس کتاب میں موجود ہے اور یہ اتنا پاورفل ہے. یہ میں نے 3 دفعہ استعمال کیا ہے اور شروع کے دنوں میں اپنے عملیات کے جو شروع کے دن تھے اس میں استعمال کیا ہے. اس سے بہت بڑا مسئلہ ایک تھا وہ حل ہوا. اور ابھی ایک بچی کے جو ہے نا غلط جگہ پر والد نے رشتہ کر دیا تھا، ہم نے اس میں بھی اس نقش کو استعمال کیا. باقاعدہ رشتہ ہوا تھا، تاریخ طے ہوئی تھی، مگر وہ شخص دھوکہ دے رہا تھا اور فراڈ تھا. پوری تحقیق کی، الحمدللہ ان کا کام کیا، وہ ختم ہو گیا اور دوسری جگہ اس بچی کی شادی بھی ہو گئی، اللہ کے فضل سے اچھی جگہ ہو گئی. تو یہ نقش جو ہے نا زبردست نقش ہے. یہ دیکھیں اوپر جو ہے طلسمات میں یہ نام لکھے ہوئے، سیم اسی طرح بنانا ہے. گروپوں میں بار بار آ کے چھوٹی چھوٹی باتیں نہ پوچھا کریں. اب اتنے بھی اب ہم سکھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ذرا سی باتیں بھی ہم سے پوچھیں. تو یہ جو ہے اس کے مطابق نقش کو آپ تیار کریں. اس طرح جو نقش ہے فلاں بن فلاں و فلاں بن فلاں بغض و عداوت پیدا شد، یہ اینڈ میں لکھیں گے. اب اس نقش کا استعمال کیا لکھا ہوا ہے؟ ماں کے نام کے عدد کے ساتھ لکھ کر دونوں کو گول کر پلائیں، جدائی ہوگی. یہ نقش پلانے کے لیے ہے. تو زردے کے رنگ سے آپ لکھیں، انک پین سے لکھیں، کالی انک سے لکھیں، کالی سیاہی سے لکھیں، کالے پوائنٹر سے لکھیں، لکھ کر پلائیں. مگر لکھتے وقت یہی خیال رکھیں کہ نحس سات یعنی زحل کی سات میں رکھیں. منگل کے دن زحل کی جو سات ہوتی ہے وہ پہلی سات ہوتی ہے. ساتوں کے نقشے میں آپ دیکھ لیں گے دن میں 3 بار ایک سات آتی ہے. تو آپ اس کے مطابق نقش لکھ کر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی پلائیں. آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، یا دونوں کو پلائیں. زبردست قسم کی عداوت ہوگی. ایک نقش کا پانی 7 دن تک پلا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایسا بھی کوئی عمل آپ دے دیں ان کو جو سورہ لہو کا ہو، یا اسم یا قہارو کا ہو، یا جبارو کا ہو، یا قہارو تقہرت بالقاری، یہ والی عظیمت کا عمل دے دیں ان کے گھر والوں کو کہ وہ پڑھ کر اس پانی پر دم کر کے پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ دیکھیں گے کہ ان کو فائدہ ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے اور بری صحبت سے، بری خصلت سے وہ بچیں گے. یہ نقش انشاءاللہ ہم اپنے پیج پر اپلوڈ کریں گے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ. اس نقش کو بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی زبردست ہے. طلسمات کا یہ نقش ہے. طلسمات کے نقش جو ہوتے ہیں وہ بہت زور اثر ہوتے ہیں، اگر بلا اجازت کے کیے جائیں تو اس سے رجعت شدید بھی ہوتی ہے. یہ یونانی زبان کے لفظ ہوتے ہیں. اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نقش کو طرفین کے نام کے ساتھ لکھ کر انڈے کے خالی کر کے نقش کے اندر رکھے، پھر یہ پرانی قبر میں دفن کر دیں. یعنی انڈا خالی کر کے اس نقش کو کاغذ پر لکھ کر وہ نقش پھر انڈے میں ڈال کر پھر اس انڈے کو پرانی قبر میں جا کر دفن کر دیں. وہی عمل تینوں میں سے اگر کوئی آپ نے کیا ہوا ہے ان کے نام کے عدد کے مطابق پڑھ کر دم کر دیں. زبردست کام ہو جائے گا 3 دن کے اندر اندر، نہیں تو زیادہ سے زیادہ 9 دن لگ جائیں گے یا 21 دن لگ جائیں گے. عداوت انشاءاللہ پیدا ہوگی. اس نقش کی بھی آپ کو اجازت ہے. یہ بھی میرا آزمودہ اور مجرب نقش ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے. اس کو بنانے کا طریقہ دیکھ لیں. دونوں طرف سے میم کی طرح گول ہے، پھر 11 لکھا ہے، 1 ہے، 7 ہے، 2 ہے، پھر الٹا 3 لکھا ہوا ہے، پھر 6 لکھا ہے 6 کی طرح 6، پھر یہ پھر ایسے ایک کٹ سا بنا ہوا این کے ساتھ، پھر 1 ہے، 2 ہے، 6 2 ہے، 2 ہے، 9 ہے، 1 ہے اور ہے. اسی طرح 9 9 5 واو الف لام الف تو الف الف الف، یا 1 1 کے لیں 8 8 8 2 9. یہ آپ نے لکھنا ہے. یہ پورا ایک نقش ہے. لکھنے کے بعد اس کو انڈے کے اندر ڈال دیں. انڈا خالی کرنا، ٹھیک ہے، زردی اس کے نکل جائے، اس کے اندر ڈال دیں اور انڈے کو پرانی قبر میں دفنا دیں. اللہ نے چاہا تو عداوت ہو جائے گی جو نزائد تعلق ہوگا. نیکسٹ. ایک نقش باقی رہ گیا، ایک رہ گیا ہے. نہیں آیا اسکرین پہ.
یہ نقش جو ہے جس کے اندر عداوت، جن دونوں میں عداوت کرانی ہو، اس کو آپ لکھ کر دونوں میں سے کسی ایک کے گھر میں دفن کر دیں. اب گھر میں اگر دفن کرنا ممکن نہیں ہے تو قبرستان میں یا ویرانے میں یا کانٹے دار درخت کے ساتھ باندھ دے تو انشاءاللہ عداوت ہوگی، مگر عمل کوئی نہ کوئی آپ کو اس کے ساتھ پڑھنا ہوگا. نیکسٹ. جادو جنات کی کاٹ کا نقش بھی بتائیں گے بھائی حمزہ علی بھائی. بہت سارے نقش پہلے ہی بتائے ہوئے. نقش سیفی کیا کم ہے؟ ایک نقش باقی ہے عدد والا. نقش سیفی کیا کم ہے؟ اس کو استعمال میں لائیں انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ جادو جنات کی کاٹ کے بھی نقوش آپ کو بتائیں گے. تو یہ سارے نقش ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور اعمال بھی ہم نے بتائے. ہمارا مقصد صرف بتانا کہ یہ ہے کہ جو بری صحبت میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور عاملین اس چکر میں ہزاروں لاکھوں روپے لوگوں سے لے لیتے ہیں اور ان کا کام نہیں ہو پاتا. اس لیے ہمارے ناظرین بھی اپنے کام میں اس کو لا سکتے ہیں اور خود سے اس کو کر سکتے ہیں. تو جو عاملین ہیں وہ تینوں عمل کر لیں ان نقش کو کر کے. جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، شاگرد ہیں، وہ ہمارے ان نقوش کو استعمال میں کر کے مریضوں کو فائدہ پہنچائیں. جو مریض سے مراد ہے کہ جو ان کے لوگ آتے ہیں بیچارے، یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بری صحبت سے نکلنا چاہتے ہیں، بری عادتیں چھوڑنا چاہتے ہیں، نشے کی عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، مگر وہ بیچارے ان کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا. تو گویا کہ یہ ایک راستہ ہے. اب آئیے میں آپ کی فون کالز لیتا ہوں. آپ کال کر سکتے ہیں 00923102880751. توفیق رضا صاحب کہتے ہیں لوگوں سے محبت کے لیے کوئی نقش وظیفہ. بالکل جناب، اس پر بھی لے آئیں گے. لوگوں میں محبت کے لیے کوئی نقش و وظیفہ. ارے بھائی ہمیں پتہ ہے، مگر اس سے معاشرے کا ایشو چل رہا ہے نا جناب، وہ بہت آپ کے ہندوستان کا تو بہت زیادہ مسئلہ خراب ہے جناب، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے شاید. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جناب. ماشاء اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. کافی دنوں بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے ہمارے لیے. اچھا جی. اور آج تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی استاد صاحب ماشاءاللہ یہ ہوتی ہے، مطلب پیر آپ جس سے پیر مطلب دل کی بات جان لیتے ہیں. الحمدللہ آج ہی ابھی کچھ دیر پہلے نہیں، یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں استاد صاحب سے بات کر رہا تھا. اچھا. ہم دیکھنے سے پہلے استاد صاحب سے بات کر رہا تھا، اپنے استاد صاحب سے جی مصباح صاحب ہیں جی. وہ ایسے ہی میٹر بتلا رہے تھے ایک دم، جیسے آپ نے جو ارشاد جو اپنے ارشاد فرمایا ہے وہی میٹر مجھے بتا رہے، مسئلہ بتا رہے تھے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کرتا ہوں. اور میرے دل میں یہ آیا کہ یار استاد محترم سے چلو پوچھ لیتے ہیں مرتبہ. الحمدللہ پورا جواب مل گیا. ہاں الحمدللہ. یہ بڑے زبردست میں نے نقوش اور عمل بتائے، اگر اس کو عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ جو بھی ایسے مسئلے کا شکار ہوگا اللہ نے چاہا حل ہو جائے گا. جی استاد صاحب الحمدللہ. اور چند ایک سوال میں جی لکھ لیا ہوں، جیسے کہ منگل بدھ جمعرات تو کرنا ہے جی. دن میں یا رات میں کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کبھی بھی کر سکتے ہیں. زوال کا ٹائم ایسے بہتر ہوتا ہے اور 9:07 ظہر کے ساتھ جب بھی آئے اس ٹائم پہ شروع کریں گے. جی استاد تینوں اعمال جو دیے گئے ہیں، تینوں اعمال میں جی بسم اللہ درود نہیں پڑھنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جی ٹھیک ہے. زوال یا نحاس یہ کس اعتبار کیسے دیکھا جائے؟ یعنی وہ آپ زحل کی سات ہوتی ہے، سات کے چارٹ ہوتا ہے. شبستان رضا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دیگر کی عملیات کی کتاب میں یا گوگل پر بھی سرچ کر لے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ منگل کے دن ہفتے کے دن اس ٹائم آئے گی، 11 بجے آئے گی، 12 بجے آئے گی، 8 بجے آئے گی. یہ سب ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اس میں. جی جی استاد صاحب ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، دعائیں خیرات رکھیے گا. جی اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام. ناظرین ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ چلے کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون کہاں سے؟ ذیشان بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. حضور جی ہاں آپ نے کمنٹ میں بھی سلام لکھا ہے. جی بولے ذیشان بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے حضور، آپ کی دعائیں ہیں. جی حضور ایک چھوٹا سا سوال تھا. جی کل ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، عمل کیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک کا جو کیا ہے حضرات والا، جی اس کے متعلق چھوٹا سا سوال تھا حضور کہ اس کا استعمال ہم کب سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا عمل بھی
یا آج نیاز میں؟ کل ہی کر لیں، کوئی منع نہیں، ابھی کر لیں، جی اب سے ہی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمل تو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو حضور اس میں تھوڑی سی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بچہ فی الحال کوئی نہیں ہے، تو کیا میں خود سے کر سکتا ہوں اور اس کی پریکٹس کیسے کر سکتا ہوں میں؟ پریکٹس تو اس نقش کو سامنے رکھ کر آپ جتنا زیادہ اس عدد اسم مبارک کو پڑھ کے آپ اس کو غور کریں، ہو سکتا ہے آپ پر ہی کھل جائے، یہ بھی ممکن ہے، کوئی ایسی بات نہیں، مگر اصل جو ہے 7 سال سے 9 سال کے بچے کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا ڈیلی لگانا پڑے گا اس پہ؟ ہاں نہیں، ڈیلی لگائیں نہیں لگائیں کوئی ایشو نہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا سر، حضور خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ جی ضرور، السلام۔ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے اور پیر مرشد میاں حضور کی نظر عنایت سے تاریخیہ روحانی سینٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن نے پنجاب کے اندر اپنی خانقاہ عالیہ تاریخیہ جہانگیریہ عثمانیہ شاذلیہ کے لیے اور نور القرآن اسلامک اکیڈمی کے مرکز کے لیے الحمدللہ جگہ کو خریدنے کی کوشش کر کے بیانہ دے دیا ہے۔ ان قریب وہاں پر خانقاہ عالیہ تاریخیہ جہانگیریہ کا قیام کیا جائے گا اور وہاں پر نور القرآن اسلامک اکیڈمی کی برانچ قائم کی جائے گی، جس میں بچے حفظ و ناظرہ پڑھیں گے، درس نظامی پڑھیں گے اور میٹرک تک اسکول کی تعلیم حاصل کریں گے۔ مگر اس سب کے لیے ہمیں خطیر رقم درکار ہے، اور آپ سب اسٹوڈنٹ سے بالخصوص اہل محبت سے، مریدوں سے، شاگردوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ، عطیات اور فنڈ کے ذریعے جو 6000 روپیز آپ سے مانگے گئے ہیں وہ آپ دیں گے، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو پورا سال النور ویلفیئر فاؤنڈیشن اس کا آؤٹ پٹ دے گا، پورے سال آپ اس سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ تو اب ہمارے پنجاب کے جتنے بھی مرید ہیں، جتنے بھی شاگرد ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، الحمدللہ النور ویلفیئر فاؤنڈیشن نے اپنی خانقاہ عالیہ تاریخیہ جہانگیریہ اور نور القرآن اسلامک اکیڈمی کے لیے جگہ خریدی ہے، اور یہ جگہ ماشاءاللہ عز و جل ضلع پنڈی کے اندر مندرہ کے علاقے میں موجود ہے، اور یہ 2 کنال پر محیط پلاٹ ہے، یعنی ہم اگر کراچی کی لینگویج میں کہیں تو کم سے کم 1000 گز کی جگہ ہے، جس پر ایک عالی شان خانقاہ عالیہ تاریخیہ جہانگیریہ عثمانیہ کا مرکز کا قیام کیا جائے گا، نور القرآن اسلامک اکیڈمی کی برانچ قائم کی جائے گی، جس میں بچے حفظ و ناظرہ قرآن پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ بچیاں جس میں قرآن پڑھیں گے، اسی طرح بچے اسکول کی تعلیم حاصل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ درس نظامی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مگر اس سب کام کے لیے آپ کا تعاون ہمیں چاہیے، اپنی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کے ذریعے سے آپ ہمارا ساتھ تعاون کیجئے، تاکہ ابھی ہم نے صرف بیانہ دیا ہے، اب اس کی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، پھر اس جگہ کا قبضہ ہم نے عید کے بعد لینا ہے، اور عید کے بعد انشاءاللہ اس میں خانقاہ کی سنگ بنیاد رکھ کے پیر و مرشد میاں حضور کے دستے مبارک سے انشاءاللہ اس کا افتتاح بھی کیا جائے گا، جس میں ہمارے تمام مرید اور شاگرد اہل محبت، اہل عقیدت پنجاب بھر سے شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ویژولز میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جگہ کس طرح کی ہے۔ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو قبول کرے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام شاگرد اور مرید اور اہل محبت جو یہ چاہتے ہیں کہ النور ویلفیئر فاؤنڈیشن مختلف مقامات پر اپنی برانچز قائم کر کے خلق خدا کی خدمت کرے، جو نظریات کا، علم کا، تصوف کا، طریقت کا، روحانیت کا، عملیات کا کام کرے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ ایک بار پھر تاریخیہ روحانی سینٹر مرشد کی عطا سے سبقت لے گیا، پنجاب میں مرکزی خانقاہ کے قیام کے لیے الحمدللہ سب سے پہلے ہم نے ہی پنجاب کے دوروں کا سلسلہ شروع کیا مرشد کے حکم اور عطا سے، اور الحمدللہ سب سے پہلے ہی اللہ نے ہم کو یہ سعادت بخشی کہ ہم نے پنجاب میں اپنی خانقاہ عالیہ تاریخیہ جہانگیریہ عثمانیہ شاذلیہ کے قیام اور نور القرآن اسلامک اکیڈمی کے برانچ کے قیام کے لیے جگہ کو خریدا ہے، اور یہ سب میرے مرشد کے علم ہے اور میرے مرشد کی اجازت اور عطا سے ہے اور ان کی نگاہ شفقت سے ہے، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل ہم اس جگہ کی پیمنٹ بھی آپ لوگوں کے تعاون سے ضرور کر لیں گے، اور یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہترین ہماری مرکزی خانقاہ ہوگی، ایک بہترین ادارہ ہوگا جس میں بچے حفظ و ناظرہ کریں گے، بچیاں حفظ و ناظرہ کریں گی، میٹرک تک اسکول کی تعلیم حاصل کریں گے اور عالم کورس کریں گے، مفتی کورس کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ
ساتھ میں ہوگی خانقاہ عالیہ طارقیہ جہانگیریہ، جس میں لوگ روحانیت اور طریقت کی تربیت حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ قیام بھی کریں گے، یہاں پر آئیں گے بھی، ماہانہ تربیتی نشستیں بھی ہوں گی، ماہانہ محافل بھی ہوں گی، ذکر و اذکار کے حلقے بھی ہوں گے۔ مگر اس سب کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ النور ویلفیئر فاؤنڈیشن اور آصف سعید کا آپ ساتھ دیں اپنی زکوٰۃ، عطیات اور فنڈ کے ذریعے سے، ان قریب ہم اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس کا افتتاح خانقاہ عالیہ طارقیہ جہانگیریہ عثمانیہ کا میرے پیر و مرشد میاں حضور کے دست مبارک سے ہوگا انشاءاللہ ان قریب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، جی اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ہندوستان سے سید توفیق رضا عرض کر رہا ہوں۔ جی جی، آپ محبت کے اعمال مانگ رہے جناب، وہ بھی لے آئیں گے، کوئی بات نہیں۔ جی جزاک اللہ۔ حضور عرض یہ کرنا ہے، میں نے الحمدللہ نادی علی کا 3 دن والا عمل الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا سے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ اس میں مجھے یعنی میرا آج کمپلیٹ ہوا، تو اس میں جو پرہیز تھا وہ کب تک سحری تک رکھنا ہے یا کل؟ نہیں بس عصر تک، مغرب تک۔ اور عرض یہ کرنا ہے کہ اس میں ابھی جو مجھے اس میں اس طرح سے خواب گر رہا تھا جی عمل کے دوران جی کہ آپ دربار مولا کائنات دکھ رہا ہے، اور عرض یہ ہو رہا ہے کہ آپ 3 دن یا 6 دن میں 2100 کی تعداد کمپلیٹ کریں۔ تو آپ اس میں سمجھو کیا کروں حضور، میں آپ اس میں میری رہنمائی فرمائیں۔ 3 دن یا 6 دن بتا رہے تھے 2100 کی تعداد میں، اور سامنے کچھ پھل فروٹ اور ڈرائی فروٹ وغیرہ دکھ رہے تھے فاتحہ خان کے سامنے۔ کرنا چاہتے ہیں ٹائم ہے تو کر لیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آپ نے پڑھ لیا وہ ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کا تعاون چاہیے ہوگا انشاءاللہ، ہم اس جگہ کی پوری ویڈیوز اور تصویریں انشاءاللہ کل کے آن لائن رقیہ میں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے محترم خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ سارے محترم کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے جیسے آپ تعویذات بتاتے ہیں، ساتھ ساتھ شہری رہنمائی بھی فرماتے ہیں، جی تو بہت بڑی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے۔ ابھی آپ سے کچھ تعویذات کے حوالے سے ہی، کچھ عمل کے حوالے سے پوچھنا تھا۔ جی جی پوچھیں۔ درکار ہو جی جی مسجد پاک کی ایک جگہ ہے جو ایک، اس میں 3 حصے اور 2 حصے جو ہے وہ وقف کر دیا گیا ہے مسجد کو۔ جی ایک بندہ راضی نہیں ہو رہا ابھی، اچھا، تو اس حوالے سے کیا وہ مسجد کو جگہ مل جاتی ہے یا نہیں ملتی؟ اگر مل جاتی ہے تو پھر اگر جو نہیں دے رہا اس کے لیے اگر آپ کچھ ہاں اس کے لیے دیکھیں، اگر مسجد کی واقعتاً وہ جگہ مسجد کی ملکیت ہے اور کوئی شخص بھی قابض ہوا، جیسے عموماً ہماری مساجد اور مدارس کے مسائل رہتے ہیں کہ بعض لوگ چودھری ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنی اجداری سمجھتے ہیں، یا کمیٹی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ائمہ کو تنگ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھ لیا جائے کہ اگر اس کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہے، اور یقیناً ہو رہا ہے، اگر وہ مسجد کی جگہ ہے وہ نہیں دے رہا، اگر امام کا گھر ہے وہ نہیں دے رہا، ایک شخص سپوز مثال کے طور پر، تو پھر آپ ان عمل سے ہیلپ لے سکتے ہیں، ان تعویذات سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہوگا نا، یہ ناجائز تو نہ ہوا، کیونکہ وہ اللہ کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس حق سے مسلمانوں کو فائدہ ہونا ہے، تو لہٰذا ایسے شخص سے نجات کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک۔ ہم نے پنجاب میں جگہ خرید لی، آپ نے سنا نہیں شاید میرا میسج، آپ نے مبارکباد نہیں دی امیر حمزہ۔ بہت ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں اور کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ عید کے بعد وہاں پر خانقاہ کی باقاعدہ سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے انشاءاللہ، آپ بھی اس میں شریک ہوں گے، سب لوگ ہی آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم بھی شرکت فرمائیں گے اس میں۔ جزاک اور اللہ۔ حضور ایک اور سوال تھا، جی جی وہ اس بالکل موضوع سے ہٹ کے ہے جی جی کوئی مسئلہ نہیں۔ کہ انسان جو لطافت حاصل کرتا ہے تو اس کو کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، کیسے مطلب؟ لطافت جو حاصل ہوتی ہے اس کے 2 یا 3 طریقے، ایک تو محبت یعنی محبت شیخ، دوسرا ذکر ہے، تیسرا تصور ہے، چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب اسی کے اندر پورا تصوف و طریقت و روحانیت ہے، یعنی جب محبت شیخ ہوگی
تو تصور شیخ مضبوط ہوگا. تصور شیخ ہوگا تو ذکر نورانی ہوگا, نہیں تو ذکر باللسان ہی رہے گا, یعنی زبان پر ہی رہے گا اور زبان کا ذکر لک لکائے. ٹھیک ہے, تو ذکر باللسان رہے گا. اور ذکر بالروح اور ذکر بالقلب جب ہوگا کہ جب آپ کو شیخ سے محبت اور تصور شیخ میں ڈوب کر آپ ذکر کریں گے, چاہے آپ تسبیح لا الہ الا اللہ کی کریں یا چاہے آپ سورہ مزمل پڑھیں, چاہے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں. جب یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تو پھر انسان لطافت کی طرف یعنی نورانیت کی طرف جاتا ہے. اور اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو تو پھر ذکر باللسان رہتا ہے. اب ذکر باللسان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری شریعت پر عمل کرتا رہتا ہے. جب ذکر بالقلب اور ذکر بالروح ہوتا ہے تو انسان باطنی جو اعمال ہیں, جو بری خصلتیں ہیں, پھر آہستہ آہستہ ان سے بچتے ہوئے روحانیت کی طرف جاتا ہے. جو باطنی علوم کہلاتے ہیں وہ اس پر آشکار ہوتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم. تو ناظرین الحمدللہ ہم نے جگہ لی ہے. یقیناً خوش ہونے والے لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں, پھول بھی بھیج رہے ہیں. اور یہ ہماری مرید ہیں, سعدیہ ہیں کینیڈا سے. انہوں نے ماشاءاللہ, ان کے ہسبینڈ ہیں سروش, ہمارے مرید ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ عز و جل ہمارا النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو ہسپتال کا قیام ہونا ہے, پورا بیڑا الحمدللہ انہوں نے اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ ہم چند دوست مل کر انشاءاللہ اس کا کام کروائیں گے. اور وہ اس طرف قدم بڑھا چکے ہیں, ہمیں جو تعاون وہ کر رہے ہیں. اللہ کریم انہیں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے, نظر بد سے بچائے, اور ہمارے بھی حاسدین جو ہیں ان کی بھی نظر سے ان کو اللہ تعالیٰ بچائے اور بدگمانیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ انہیں استقامت کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح ہمارے اور ایک دوست ہیں, انہوں نے الحمدللہ ہم سے یقین دہانی کرائی ہے, وہ بھی مرید ہیں, شاگرد ہیں, کہ انشاءاللہ جو پنجاب میں مرکز بن رہا ہے حضرت, اس میں ہم ضرور تعاون کریں گے. کیونکہ پنجاب میں آپ کا مرکز جب ہوگا تو یقیناً ہمارے پنجاب کے لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ ہوگا. جو ہم نے جگہ چوز کی ہے وہ ہے جی ٹی روڈ کے ساتھ سرور شہید کیپٹن سرور شہید سوسائٹی. کیپٹن سرور شہید وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان دی. وہاں پر ان کا مقبرہ یعنی ان کی قبر موجود ہے, جس کو ہم عرفی طور پر مزار کہتے ہیں. اور وہ ایک سوسائٹی ہے. اس سے پہلے مین روڈ پر الحمدللہ جی ٹی روڈ سے 2 کلومیٹر مین روڈ پر آگے جب بڑھتے ہیں تو مندرہ کے قریب یہ جگہ ہے, اور بڑی کشادہ اور بڑی اچھی جگہ ہے, جہاں پر ایک انشاءاللہ ہماری خانقاہ عالیہ تاریخیہ جہانگیریہ بنے گی. یہ تاریخیہ روحانی سینٹر کا یہ اعزاز ہے الحمدللہ, کیونکہ ہم اپنے بنگلے اور کوٹھیوں بنانے پر توجہ نہیں دیتے. ہم پہلے توجہ دیتے ہیں, مرشد کی عطا سے بزرگوں کی تربیت ہے کہ دین کی خدمت کرے. ابھی جو میں نے اس جگہ کا بیانہ دیا وہ الحمدللہ میں نے اپنے پاس سے ہی بیانہ دے کر توکل فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم نے عزم کر لیا پھر اللہ پر توکل کرو. توکل کرتے ہوئے ہم نے ان کا بیانہ کیا ہے. اور 92 lakhs یعنی 92 لاکھ روپے یعنی تقریباً 1 کروڑ روپیہ ہم نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. جب وہ ہمارے نام پر منتقل ہوگی تو 1 کروڑ روپیہ پیمنٹ کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. جگہ لی ہے, پھر اس کو بنانا ہے, وہاں پر خانقاہ بنانی ہے, وہاں پر نور القرآن اسلامک اکیڈمی ایک زبردست ادارہ بنانا ہے. یعنی روحانیت, طریقت, شریعت, سلوک اور طریقت کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. جس طرح ہمارے یہاں پر خانقاہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, اسکول بھی ہے. یہ ہمارے درمیان انگریزوں کی سازش تھی جس نے خانقاہ اور مدارس کو الگ کیا. انشاءاللہ ہم نے یہ قدم بڑھا لیا کہ خانقاہ اور مدارس کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے, اور مدارس میں دنیاوی ایجوکیشن کو بھی انشاءاللہ عز و جل فروغ دیتے رہیں گے. مگر ان سب کے لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ خوشخبری سنانی ہے. میں نے پیر و مرشد میاں حضور کی بارگاہ میں اس کے ویڈیوز دکھائے, ویڈیو دکھائے, کیونکہ پوچھ کے ان سے گئے تھے سودا کرنے کے لیے, آ کر بھی ان کو دکھایا ہے, اس کے بعد آپ کے سامنے لائے ہیں. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم اس کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. کل ہوگا رقیہ آن لائن, جس میں جادو, جنات, ہر قسم کی بندش, اثرات, نظر بد سے نجات کے لیے پڑھے جائیں گے قرآنی وظائف, اور انشاءاللہ اس کے سننے سے آپ کو نجات ملے گی. آج کے پروگرام سے زیادہ دیجیے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے.